من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والے گھرانوں میں پیدا فرمایا ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت سے ایسے انسان بھی ہیں جن کو یہ ماحول نہیں ملا. کیونکہ ایک حدیث ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص ایک مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، لیکن حالات اور ماحول کی وجہ سے پھر وہ دیگر مذاہب سے متاثر ہوتا ہے اور پھر اسی کی اتباع کرنے لگتا ہے. تو یہ بہت ہی اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم ایک ایمانی گھرانوں میں پیدا ہوئے اور بغیر کسی مشقت کے اور آزمائشوں کے ہمیں ایمان کی ایک عظیم دولت مل گئی. اس پر بھی جتنا شکر ادا کرے اللہ رب العزت کا اتنا ہی کم ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ مبارک مہینہ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں یہاں تشریف لائے وہ ظاہر ہے ظلمات، تاریکیوں اور ہر طرح کی گمراہیوں، ہر طرح کے گناہ، جو بھی گناہ ہو سکتے ہیں وہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عرب میں کچھ خصوصیات تھیں جن خصوصیات کی وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی. 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ساتھ رہے. آپ وہاں کے لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے معاملات کو دیکھا، بہت ہی متاثر ہوئے. آپ کو صادق و امین کہا گیا. لیکن جب دعوت اللہ، یعنی جب اللہ رب العزت کی طرف سے انذر عشیرتک الاقربین اور پھر اس کے بعد فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کہ جب صدا لگائی گئی کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھلم کھلا تبلیغ کیجئے، تو وہی لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، وہی لوگ جو آپ کو امین کہتے تھے، وہ آپ کے دشمن ہو گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دشواریوں اور ان تمام قسم کی مشقتوں کے باوجود آپ اپنے کام کو جاری رکھا اور اپنے سلسلے کو بڑھاتے رہے. اور 13 سال آپ مکہ المکرمہ میں رہے. آپ کی 13 سالہ جو زندگی ہے جس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے، وہ ہر مسلمان کو اور خصوصاً موجودہ دور میں اس مکی دور کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں اور کیسی مشقتیں اور کیسی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے دعوت اللہ کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے. جتنی تیزی کے ساتھ
اہل کفر کی پابندیاں رکھی گئیں، آپ اتنی شدت کے ساتھ آپ دعوت اللہ پر گامزن رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو آفر بھی دیے گئے کہ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہت دے دی جائے، آپ کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اس سے شادی کر دی جائے، لیکن اس کام کو چھوڑ دیجئے۔ اس وقت اللہ رب العزت کہ محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چاہے ہمارے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ اس کام کو چھوڑ دیجئے، ہم اس کام سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ بھی دور آیا کہ جب اہل مکہ کے بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرتے ہیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، بلکہ پوری سورت نازل ہوئی تھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری سورت کا مفہوم یہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو لوگ یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ شرک پر کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں ہے، سمجھوتا نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے، آپ کا مذہب آپ کے ساتھ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صورت گویا کہ خصوصاً ہمارے ملک کے لیے ایک سبق ہے، ایسا ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں، اس جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں، انسانیت کے ناطے ہم ہر ایک کے کام آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا حلف الفضول کا، کہ لوگ بیٹھے تھے اور یہ طے کیا گیا تھا کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، ایک معاہدہ ہوا تھا۔ لہذا ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک میں بھی ہمیں اسی انداز سے کہنا ہے کہ انسانیت کے ناطے ہم آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، مدد کے لیے تیار ہیں، ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے۔ جب ضرورت اس سے پہلے پڑی ہم نے اپنی جانوں کو نشاور کر دیا، آج بھی ضرورت پڑے گی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے اس ملک کی حفاظت کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہم اپنی شناخت کو، اپنی علامت کو، اپنی پہچان کو ہم نہیں مٹا سکتے ہیں، یہ ہر مسلمان اور ہر ایمان والے کے دل کی ایک آواز ہونی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بات دور چلی گئی، بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ پر گامزن رہے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ 13 سال کے بعد آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں پھر ایک اسلامی نظام قائم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے صحابہ کرام کو مقدس جماعت تیار ہوئی، جنہوں نے انبیاء اس مشن کو پوری دنیا میں لے کر پھیلایا ہے، اور انہی صحابہ کرام کی وجہ سے آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کو لعن طعن کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم صحابہ کرام پہ ذرا سی بھی انگلی اٹھا دیتے ہیں، ان پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے دین کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم صحابہ کرام کو ہٹا دیں اسلام سے، دین سے، تو ہمارے جو اسلام کی جو تعلیمات کی جو بنیاد وہی ختم ہو جائے گی، پھر ہم دین سیکھیں گے کہاں سے؟ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی یونیورسٹی سے تربیت یافتہ اصحاب کو اور مقدس جماعت پر انگلی اٹھاتے ہیں، یا ان میں سے بعض صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ گویا کہ وہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام پر نہیں، بلکہ وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی تربیت نہیں کی، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس لکھنؤ میں بھی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جو ایک تحریک شروع کی تھی مدح صحابہ کی، وہ اسی وجہ سے تھی تاکہ جو لوگ صحابہ کرام کو بلا بھلا کہہ رہے ہیں، جو ان کو گالیاں دے رہے ہیں نعوذ باللہ، لہذا وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم صحابہ کرام کی شان میں قصیدے پڑھیں گے،
اور ایسے اشعار پڑھیں گے جس سے صحابہ کرام کی شان ہر ایک کو معلوم ہو جائے گی کہ صحابہ کرام کیا تھے۔ لہٰذا الحمدللہ وہ کامیاب ہوا، اور پھر ابھی یہ چیز ہونے والی ہیں، ہم وہاں شامل بھی ہوں اور ایک ثبوت پیش کریں کہ ہم صحابہ والے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے جو آپسی اختلافات تھے وہ بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کامیاب ہونے کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ ان مقدس جماعت سے راضی ہو گیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان پر انگلی اٹھانے والے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ فرمایا کہ ایک ادنا سا صحابی ایک مٹھی بھر کوئی چیز صدقہ کر دے تو آج کا ولی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو خلوص تھا اس خلوص کو کوئی نہیں پا سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام کے بعد ایک وہ دور آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے بعد وہ بھی دور آیا کہ جب لوگوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کر دی، اپنی طرف سے مسائل بتانا شروع کر دیے، لہذا اس وقت کے ائمہ حضرات کھڑے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ خلط ملط ہو جائے۔ ان لوگوں نے ایک اصول بنائے اور اصول کے تحت حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور آج ہم تک وہ حدیثیں موجود ہیں۔ کچھ اختلافات، علمی اختلافات ہوئے، لیکن وہ اختلافات اس درجے پر نہیں تھے کہ آپسی دشمنی، آپسی عداوت ہو جائے۔ صحابہ کرام میں بعض مسائل میں وہ لوگ الگ تھے، ضرور تھے، لیکن وہ صرف مسائل میں الگ تھے، وہ آپس کی دشمنی، آپس میں دشمن نہیں تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے پر فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ آج جب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، نوجوان بچیوں کے دین کی فکر کریں، آج جب ضرورت اس بات کی ہے کہ بنیادی تعلیمات کو ہر گھر تک پہنچائیں تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ دین پر قائم رہے، جن کو اسلام، جن کو کلمہ نہیں معلوم، جن کو دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم، آج ان کے بیچ میں 1400 سال سے پہلے معمولی اختلاف کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں ان کو ہم چھیڑ رہے ہیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے، یہ اس امت پر یہ سمجھ لیجئے خیانت ہے۔ کل پکڑ ہوگی کہ کل دین کو اکھاڑ کر پھینکا جا رہا تھا، ہماری نوجوان نسل جو مرتد ہو رہی تھی، آپ اس وقت ایسے مسائل کو چھیڑ رہے تھے جن مسائل کا تعلق اگر ہے، اتنا ہے کہ وہ افضل ہے، وہ افضل نہیں ہے، اتنا ہے، حالانکہ حرام و حلال کا مسئلہ نہیں ہے، جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، صرف افضل کا مسئلہ ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی آمین تیز کے ساتھ کہتا ہے، ان کے نزدیک وہ افضل ہے، ہمارے نزدیک آمین آرام سے کہنا یہ افضل ہے، ان کے وہ افضل ہے، ہمارا یہ افضل ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ ایک ماحول بنایا جائے اور علماء سے اور مدارس سے لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ ظاہر یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اس کی دین کی فکر نہیں ہے، بلکہ اپنا کھوٹا گاڑنا چاہتے ہیں۔ آج کتنے ایسی عورتیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں ہیں، بلکہ بچیاں ہیں جو دین کو چھوڑ چکی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے تو ہم صلاحیتوں کو وہاں استعمال کرتے اور ان کے دین کی حفاظت کرتے، ان کو دین سمجھاتے، ان کو دین کی بنیادی باتیں بتاتے، ان کا اللہ کا تعارف کراتے، ان کو ہر وہ چیز بتاتے جن کو ان کی ضرورت تھی۔ لیکن وہاں نہیں گئے، ہم نے اپنے میں خلفشار پیدا کر لیا، اپنے میں لڑائی پیدا کر لی، اپنے میں جھگڑے کھڑے کر دیا۔ ہم نے اب بذات خود 1.5 انچ کی مسجدیں بنا لی، یہ کہاں کی نادانی ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں کچھ اختلافات تھے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بہت صحابہ کرام تھے جو رفع یدین کرتے تھے، کچھ لوگ آمین بالسر کرتے تھے، کچھ لوگ تیز کے ساتھ آمین کہتے تھے، کچھ لوگ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے۔ لیکن یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ لوگ یہ افضل سمجھتے تھے، وہ لوگ یہ افضل سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں عوام کیا کرے؟ عوام براہ راست کو قرآن کیا، دین کی بنیادی باتیں اسے نہیں معلوم ہے، قرآن کو براہ راست کیسے سمجھے گا؟
کہتے ہیں ہم مطالعے سے سمجھ جائیں گے. ایک ڈاکٹر ہے, ایک ڈاکٹر نہ ہو, وہ صرف کتابیں پڑھ لیں اور دل کا آپریشن کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ ہم نے مطالعہ کیا دل کا آپریشن کر لیں گے, کیا وہ کبھی کامیاب ہوگا؟ تو جس طرح ایک ڈاکٹر صرف مطالعے کے ذریعے دل کا آپریشن نہیں کر سکتا ہے, ہم مجھ سے مطالعہ کر کے اسلام پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ ان علماء کرام پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں جس نے 10 سال 15 سال 20 سال زندگی قرآن و حدیث کو پڑھنے میں لگا دی, وہ کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں, ہم ان کو نہ جانے کیسے القاب سے پکارتے ہیں. یہ وہ مدارس ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا دین قائم ہے. دین کی دعوت ہر کوئی دے سکتا ہے, ہر کوئی دین کی دعوت دے سکتا ہے, نماز کی دعوت دے سکتا ہے, لیکن دین کی حفاظت صرف اور صرف انہی مدارس اور مدارس سے نکلنے والے علماء کرام ہی کے ذریعے ممکن ہے. اور اگر کوئی دوسرا دین کی حفاظت کے لیے آگے آئے گا تو کہیں غلو سے کام کرے گا, زیادتی سے کام کرے گا, کہیں کمی سے کام کرے گا. یہ وہ مدارس ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے 1857 میں جب شکست ہوئی تو یہ سوچا تھا کہ نوجوانوں کا اور مسلمانوں کا ایمان محفوظ کر لیا جائے. لہٰذا انہوں نے ایک نہیں دارالعلوم دیوبند کھول کر, ایک نہیں دونوں ہزاروں مدرسے کھولے, بلکہ پورے ہندوستان میں جال بچھا دیا گیا. کیوں؟ تاکہ کم از کم کوئی عالم مفتی نہ بنے تو کم از کم اپنی آنے والی نسل کے ایمان کو تو محفوظ کر لیں. تو آج جہاں ضرورت اس بات کی لوگ مرتد ہو رہے ہیں, لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں, لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, آج ایسے ماحول میں ہم ایک ایسی فضا بنائیں اور ایک ایسے منصوبے بنائیں کہ آپسی جھگڑے ہوں, آپسی خلفشار ہو, آپسی عداوت ہو, دشمنی ہو. ظاہر ہے ایسے لوگ معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہیں. وہ دین کو سمجھا نہیں رہے ہیں, وہ دین میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں. آپ کچھ بھی کیجئے. میں ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے, میں گھر پر موجود تھا, وہ آئے اور کہا, وہ سعودی سے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں ہم تو سب تو آپ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, لیکن نماز میں رفع یدین ضرور کریں گے, ہاتھ اٹھانا اور آمین کہنا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اب وہ حدیث, میں نے کہا دیکھیے آپ یہ حدیث لے کر آئے ہیں, ہم پوچھیں گے حدیث کیا ہے تو آپ اس کا ترجمہ دکھائیں گے, براہ راست آپ حدیث کو نہیں سمجھ پائیں گے. ظاہر ہے وہ ترجمہ بھی کسی کا ہوگا تو کسی پر آپ نے اعتماد کیا کہ نہیں کیا؟ کہا ہم نے اعتماد کیا. تو ہم نے کہا دیکھیے آپ جس ماحول میں تھے وہاں رفع یدین ہے, وہاں تیز سے آمین ہے, اسے برا نہیں کہتے ہیں. وہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے, وہ بھی برحق ہے, یہ بھی برحق ہے. لیکن میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ آپ جس گاؤں میں ہیں اس گاؤں میں بنیادی تعلیم بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. جماعت کا یہ فضل ہے اور جماعت کا یہ پر احسان ہے کہ ہم کو مسجد تک لا رہے ہیں. وہ لوگ مسجد آ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک اس طرح کی ہم نماز اگر پڑھیں گے تو ایک ہم نمونہ لگیں گے, ایک عجوبہ لگیں گے, لوگ سمجھیں گے یہ کیا ہے, ہم کیا نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کے علاقے میں سارے لوگ رفع یدین کر رہے ہوتے, آمین کر رہے ہوتے, آپ کے علماء کر رہے ہوتے, تو میں آپ کو یہی کہتا کہ آپ بھی رفع یدین کیجئے, آپ اپنے علاقے کے علماء کے مطابق عمل کیجئے. تو وہ سمجھ گئے. میں نے کہا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں, وہ بھی حدیث ثابت, یہ بھی حدیث ثابت, لیکن مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ یہاں جو علماء ہیں وہ بھی حق پر, وہ بھی علماء وہ بھی حق پر ہیں, لیکن کم از کم یہاں کے عوام کو کیا چاہیے؟ عوام کو یہ چاہیے کہ اپنے علماء کرام کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرے. صرف چند کتابیں پڑھ لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا ہے. چند کتابیں پڑھ لی, چند حدیث کا ترجمہ دیکھ لیا, سمجھ کے ہم بڑے بڑے مفکر ہو گئے. جی نہیں, آپ کو 10 سال نہیں, 15 سال نہیں, 20 سال مدارس میں لگ جاتے ہیں. اس کے باوجود یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی طرف سے ہم حدیث کی تشریح کریں, یہ ہمت نہیں ہوتی کہ قرآن کا مطلب کوئی اپنی طرف سے بتائے. جب اسٹیج پر ممبر پر کوئی عالم بیٹھتا ہے تو کسی دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے جو اس کے بڑے علماء ہوتے ہیں, اپنی رائے نہیں دیتا ہے. 20 سال لگایا, 15 سال لگایا, 10 سال لگایا, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ حدیث کی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مفہوم عوام کے سامنے بیان کرے. تو چند کتابوں کو پڑھ لینے سے کیسے ہمت بن گئی, وہ بھی ترجمے کے ساتھ, وہ بھی براہ راست نہیں, وہ ترجمہ کسی کا پڑھ لیا اور بن گئے. اور بخاری کا حوالہ امام بخاری نے فرمایا, امام بخاری بھی شافعی مسلک پر تھے, شافعی مسلک کی اتباع کرتے تھے وہ. اس لیے بہر کہے یہاں کوئی بات ایسی نہیں ہے, لیکن بات صرف یہی بتانی ہے.
بات صرف یہ بتانی ہے کہ وقت آپسی لڑائی اور جھگڑے کا نہیں ہے، یہ وقت چھوٹے چھوٹے مسائل جو افضل و غیر افضل کے ہیں، حرام حرام کے نہیں، افضل و غیر افضل کے ہیں، ان میں ہم اپنے آپ کی صلاحیت کو برباد نہ کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے دین کی، ایمان کی فکر کریں، اور جو یہ اطلاعات کا طوفان بڑھ رہا ہے اس طوفان کو ہم روکیں اور جگہ جگہ مکتب قائم کریں، اور لوگوں سے کہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کالج یونیورسٹی میں داخلہ ضرور کرائیں، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلا دیں۔ جو لوگ دینی تعلیم نہیں دلاتے ہیں اور ڈائریکٹ کو کسی کالج یونیورسٹی میں بھیج دیتے ہیں، ان کے لیے تعلیم اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک وہ دین کی باتیں نہ سمجھ لے۔ یہ ایک تحریک چلانی چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان کے بارے میں بتایا جائے اور ایک اتحاد کا ثبوت دیا جائے، آپس میں مل جل کر مسائل حل کیے جائیں۔ ہنگامہ برپا کرنا یہ کسی بھی طرح اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی بنیادی باتوں کو علماء کرام سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان علماء کرام کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ ایک ایک مسئلے کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، یا عبدالستار نام تو ہوتا، عبدالرحمن نام تو ہوتا، لیکن دین کے تعلق سے ہمیں معلومات نہیں ہوتی۔ آپ چلے جائیں ان علاقوں میں جہاں علماء نہیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کو نہانے کا طریقہ نہیں معلوم، ان کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، ناپاک اگر کس طرح کیسے لوگ ہو جاتے ہیں یہ طریقہ نہیں معلوم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کے علاقے میں مدارس ہیں، مکاتب ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، علماء کرام کی بڑی تعداد ہے۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے ادارے اور اتنے مدارس و مکاتب اور علماء کرام کے بیچ میں رہ رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ حسن ظن رکھیے، اور یہ بات آخری بات یاد رکھیے، علماء کرام کوئی فرشتے نہیں ہوتے، یہ علماء انسان ہوتے ہیں، دودھ کے دھلے نہیں ہوتے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم علماء کرام کا بزن بالکل نہ ہو۔ ہم وہ شہد کی مکھی بنے کہ کانٹوں میں بھی وہ گھس کر اپنے مطلب کی چیز لے کر اڑ جاتی ہے، اسے کانٹے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس گندی مکھی کی طرح نہ بنے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف اور صرف گندگی پر بیٹھتی ہے اور پھوڑے پھنسی پر بیٹھتی ہے۔ ہم علماء کرام سے اچھائیاں کو لیں اور معمولی اگر کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو درگزر کریں اس سوچ کے ساتھ کہ یہ بھی انسان ہیں اور ان کے ساتھ ان کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کرام کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔